اڈیالہ جیل میں قید عمران خان نے خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ کی تبدیلی کو اپنے خاندان کے افراد سے جوڑنے کی باتوں کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ فیصلہ مکمل طور پر سیاسی ہے، جس پر میرے خاندان کا کوئی فرد کسی بھی طرح سے اثر انداز نہیں ہوا۔ انہوں نے کہا کہ میرے خاندان کے کسی فرد کا میرے سیاسی فیصلوں سے کوئی تعلق نہیں۔ عمران خان نے اپنے ایکس اکاؤنٹ سے ٹویٹ کرتے ہوئے کہا کہ خیبر پختونخوا کے بگڑتے ہوئے حالات کے تناظر میں وزیر اعلیٰ کی تبدیلی ناگزیر تھی، اور یہ ایک آئینی عمل ہے جو اس ملک کے دیگر صوبوں میں بھی ہوتا آیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی تبدیلی کے عمل میں کسی کو مداخلت نہیں کرنی چاہیے تاکہ یہ عمل جلد از جلد مکمل ہو۔ اگر کسی نے اس میں مداخلت کی کوشش کی تو اس کے خلاف بھرپور احتجاج ہوگا۔ یاد رہے کہ پشاور سے خبریں آ رہی ہیں کہ اپوزیشن جماعتوں نے گنڈا پور کے استعفے کے بعد سہیل آفریدی کا راستہ روکنے اور اپنا وزارت اعلیٰ کا امیدوار لانے کے لیے لابنگ شروع کر دی ہے۔ اس دوران الیکشن کمیشن آف پاکستان نے بھی خیبر پختونخوا اسمبلی میں تحریک انصاف اور سنی اتحاد کونسل کے تمام منتخب اراکین اسمبلی کو آزاد اراکین قرار دے دیا ہے۔ یوں اب اگر وہ وزارت اعلیٰ کے الیکشن میں کسی اور جماعت کے امیدوار کو ووٹ دیتے ہیں تو ان پر فلور کراسنگ کا قانون لاگو نہیں ہوگا۔ ادھر عمران خان نے اپنی ٹویٹ میں مزید کہا کہ بطور وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کی نامزدگی کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہ زمانہ طالب علمی سے ہی انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن اور تحریک انصاف سے وابستہ ہیں۔ یہ فیصلہ تحریک انصاف کی الیکٹیبلز کی جگہ ورکرز کو فیصلہ سازی کے عمل میں شامل کرنے کے بیانیے کو بھی تقویت بخشتا ہے۔ عمران خان نے لکھا کہ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ کی تبدیلی کو بعض حلقے میرے خاندان کے افراد سے جوڑنے کی کوشش کر رہے ہیں، جو کہ سراسر غلط ہے۔ یہ فیصلہ مکمل طور پر سیاسی ہے، جس پر میرے خاندان کا کوئی فرد کسی بھی طرح سے اثر انداز نہیں ہوا۔ میرے خاندان کے کسی فرد کا میرے سیاسی فیصلوں سے کوئی تعلق نہیں۔ یاد رہے کہ میڈیا رپورٹس میں دعویٰ کیا گیا کہ علی امین کی جگہ سہیل آفریدی کو وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا بنانے کا فیصلہ بھی دراصل بشرا بی بی نے ہی کیا تھا۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ بشرا بی بی کے پشاور میں قیام کے دوران سہیل آفریدی ان کے کافی قریب آ گئے تھے اور ان کے رازدان بن گئے تھے۔ عمران خان نے اپنے ٹویٹ میں مزید کہا کہ علی امین میرے پرانے اور وفادار ساتھیوں میں سے ہیں، لیکن وہ تنازعات کی زد میں تھے، اس لیے ان کو ہٹانا ضروری ہو گیا تھا۔ یہ تنازعات جنرل عاصم منیر کی کسی جامع سیاسی حکمت عملی اپنائے بغیر خالی گولہ بارود سے دہشت گردی سے نمٹنے کی پالیسی کے باعث پیدا ہوئے۔ تاہم عمران خان نے یہ نہیں بتایا کہ اگر مسئلے فوج کی پالیسی کی وجہ سے تھے تو علی امین کا اس میں کیا قصور تھا۔ بانی پی ٹی آئی نے اپنی ٹویٹ میں لکھا کہ 2025 دہشت گردی کے واقعات کے حوالے سے پاکستانی تاریخ کا بدترین سال ہے اور خیبر پختونخوا کا صوبہ مزید اس صورتحال کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ امید کرتا ہوں کہ نیا وزیر اعلیٰ اور اس کی ٹیم دہشت گردی کے خاتمے اور دیرپا امن کے قیام کے حوالے سے عوامی نمائندوں کے ساتھ مل کر جامع پالیسی اپنائے گی۔ عمران خان نے لکھا کہ میں 2 دہائیوں سے دہشت گردی سے نمٹنے کی واضح حکمت عملی بیان کرتا رہا ہوں۔ اسی حکمت عملی کے باعث تحریک انصاف کے 3.5 سالہ دور حکومت میں دہشت گردی پر بہت حد تک قابو پا لیا گیا تھا۔ تحریک انصاف نے اس وقت پاکستان کی مخالف اور بھارت نواز غنی حکومت سے بھی مذاکرات کیے اور قبائلی عوام اور افغان پناہ گزینوں کے معاملات بھی افہام و تفہیم سے طے کیے۔ تاہم یاد رہے کہ عمران خان کی وزارت عظمیٰ کے دوران افغانستان میں جا بسنے والے تحریک طالبان کے دہشت گردوں کو جنرل فیض حمید کے ذریعے دوبارہ پاکستان واپس لا کر بسایا گیا، جس کے بعد سے دہشت گردی کے جن نے دوبارہ سے سر اٹھا لیا۔ لیکن عمران خان نے اپنی ٹویٹ میں یہ موقف اختیار کیا ہے کہ حقائق کے برعکس ان کی حکومت پر یہ سراسر جھوٹا الزام لگایا جا رہا ہے کہ ملک میں دہشت گردی ان کے دور میں بسائے گئے دہشت گردوں کی وجہ سے پیدا ہوئی۔ قوم کو بتایا جائے کہ کون سے دہشت گرد کب، کہاں اور کیسے بسائے گئے۔ کبھی یہ کہا جاتا ہے کہ پاکستان میں دہشت گردی کی ذمہ دار افغان حکومت ہے، جس کی تائید سے افغانستان میں بسنے والے دہشت گرد پاکستان میں کارروائیاں کرتے ہیں، اور کبھی کہا جاتا ہے کہ دہشت گردی دہائیوں سے پاکستان میں بسنے والے افغان مہاجرین کی وجہ سے ہے۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ یہ دونوں باتیں ہی غلط ہیں، کیونکہ لاکھوں افغان مہاجرین کو بے عزت اور رسوا کر کے نکالنے کے باوجود دہشت گردی بڑھتی جا رہی ہے۔ یہ متضاد بیانات عاصم منیر کے مسلط کردہ عوام دشمن نظام کی بدحواسی کو ظاہر کرتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ دہشت گردی سے نمٹنے کے حوالے سے میرا موقف ہمیشہ سے دو ٹوک رہا ہے۔
تاریخ بھی گواہ ہے، دہشت گردی کے خلاف اگر باقاعدہ سیاسی بصیرت اور حکمت عملی کے بجائے صرف طاقت کا استعمال کیا جائے تو ناکامی ہی مقدر بنتی ہے۔ ملٹری آپریشن کے نتیجے میں ہونے والا کولیٹرل ڈیمیج عوام کو انتقامی ہتھیار اٹھانے پر مجبور کر دیتا ہے اور یوں یہ سلسلہ بد سے بدتر ہوتا چلا جاتا ہے۔ عمران خان نے الزام عائد کیا کہ سیاسی انتقام میں ان کے خلاف مسلسل بے بنیاد مقدمات نہ صرف بنائے جا رہے ہیں بلکہ بار بار دہرائے جا رہے ہیں۔ توشہ خانہ، القادر، سائفر، عدت اور پھر توشہ خانہ سمیت کئی چھوٹے بڑے مقدمات مجھ پر اور میری اہلیہ بشریٰ بیگم پر صرف اس لیے بنائے گئے ہیں تاکہ میں جھک کر حقیقی آزادی کا عزم ترک کر دوں۔ انہوں نے کہا کہ میں اپنی قوم کو پھر سے پیغام دینا چاہتا ہوں کہ یہ حاکم چاہے کچھ بھی کر لیں، میں ان کے سامنے نہ جھکوں گا، نہ اپنی قوم کو جھکنے دوں گا۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔